ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ। चिप्स खाओ, फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए, फिर रख लो। مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کا جو مناظرہ نہ ہو سکا، اس کے بعد پاکستان میں مختلف قسم کے طبقات اپنی اس بارے میں رائے زنی کرتے نظر آئے۔ اسپیشلی جو مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم نظر آئے۔ بعض تو وہ تھے جو جنہیں ادراک تھا، شعور تھا، سمجھ تھی، فہم تھا، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بھائی مرزا میں تو کوئی بات ہے، اس لیے یہ کسی عالم کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی عالم کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب آئے جیلم، تب بھی یہ سامنا اس نے نہیں کیا، چھپا رہا، اور جب حنیف قریشی صاحب ایک مہینہ پہلے کا کہہ کر آئے اور یہ پھر بھی چھپا رہا۔ تو اس میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ صرف کمرے میں بیٹھ کر ہوائی فائر کر سکتا ہے، صرف کسی ذی فہم ذی علم آدمی کا سامنا یہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ جو ہم اس کے پلو سے بندھے رہے۔ لیکن جو کم فہم قسم کے لوگ تھے، ان کے اسٹوڈنٹس اور شاگردوں میں ناسمجھ قسم کے، لکیر کے فقیر کہیں یا آپ جو بھی کہیں، انہوں نے تو ایک طوفان بدتمیزی پیدا کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکست کو تسلیم کرتے، مرزا صاحب کی اس چھپنے کی حرکت کو، اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیتے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مرزا نے تو مولویوں کی دکانوں کو تالے لگا دیے، مرزا نے تو ان فرقوں کا جو قلع قمع کر کے رکھ دیا، اور مرزا نے ان کو ایکسپوز کر دیا، علماء کی زبانیں بند کر دی، مولویوں کی دکانیں بند کر دی۔ وہ ایک زمانے سے جو مولوی چڑھے ہوئے آ رہے تھے مسلم معاشرے پر، مرزا نے سب کو دھو ڈالا۔ اب یہ منہ اور مسور کی دال، اس قسم کی باتیں ان لوگوں نے کی، یہ ان کی کم علمی ہے، کم فہمی ہے۔ اور پھر وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے آگے بات کرو، یعنی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آ کر ہم سے بات کرو۔ میاں جب تمہارا بڑا یہ کہہ کر کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، وہ جو یہ بھڑک مارتا تھا ہر اپنی اسپیچ کے بعد، اپنی تقریر کے بعد، تو یہ کہتا تھا کہ قیامت تک کا ٹائم ہے، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طارق مسعود تو کبھی جیلم آئے گا ہی نہیں، فلاں نہیں آئے گا، فلاں نہیں آئے گا۔ جب وہ یہ کہہ کر چھپ گیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ تمہارا بھی وہی حشر ہونا ہے جو اس کا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میرا مقصد قطعاً یہ بتانا نہیں کہ مرزا صاحب بگوڑے ہیں یا ان کے وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے۔ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولوی صاحبان علماء کے پیچھے پڑا ہے، یہ علماء اور عوام کے درمیان فاصلہ اور گیپ لانا چاہتا ہے۔ مجھے وہ ہندوستان کی تقسیم، بلکہ ہندوستان کی تقسیم سے قبل کا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، انگریز اپنے قدم جمانے لگا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے علماء، اپنے مشائخ، اپنے مرشدوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ ان کے درمیان دوریاں پیدا کی، فاصلے پیدا کیے، جعلی قسم کے لوگ پیدا کیے، مرزا قادیانی جیسے لوگ پیدا کیے، اور ان گنت قسم کے لوگ ہر علاقے میں اس نے ان کو پیدا کیا، تاکہ علماء سے عوام دور رہے اور انہیں دین کی صحیح سمجھ، اسلام کا صحیح ادراک نہ ہو۔ اور مرزا صاحب بھی یہی کرنا چاہتا ہے کہ وہ علماء سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کون سے علماء؟ جس سے عوام دور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ مسجد میں جائیں گے تو علماء سے واسطہ، کسی جنازے میں جائیں گے تو علماء سے واسطہ، کسی نکاح کی محفل میں جائیں گے علماء سے واسطہ، رمضان شریف آئے تراویح میں علماء سے واسطہ، جمعے کی نماز میں علماء سے واسطہ، عیدین کی نمازوں میں علماء سے واسطہ۔ زندگی کی گاڑی جہاں سے بھی گھومے تو اس کا مرکز علماء ہی ہے مذہب کے اعتبار سے۔ اس لیے ان کی یہ کوششیں ریت کی دیوار ہیں۔ یہ کتنے آئے اور گئے جو کہتے پھرتے تھے کہ ہم مولویوں کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم ان مولویوں کی دکانیں بند کر دیں گے، علماء کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں اور علماء اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ جنرل مشرف کو آپ نے دیکھا ہوگا
جو مکے لہرا کر کہا کرتا تھا کہ میں ان مولویوں کو ایسی جگہ سے ہٹ کروں گا کہ جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کیا کچھ بڑکے مارتا تھا وہ مولوی، وہ مدرسہ، وہ عالم، وہ حافظ آج بھی اپنے دم خم پر قائم ہے، اور وہ مشرف ذلیل ہو کر مرا اور انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں دنیا سے گیا، اور اپنے ملک کی مٹی دیکھنا تک اسے نصیب نہ ہو۔ تو یہ مرزا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، انہیں بھی دیکھ لیں۔ حالانکہ علماء کو دیکھیں آپ، پڑوس میں ہماری زندگی میں یا ہماری یاد میں علماء کی پہلی حکومت آئی، اور وہ کیسے وقت میں آئی جب وہاں امریکہ یعنی براجمان تھا، وہ آئے، ملک سنبھالا، ڈالر کو کنٹرول کیا، جرائم کو ختم کیا، امن و امان قائم کیا، لوگوں کی معیشت کے پہیے کو چلایا۔ ان کی عوام جو مولویوں کے خلاف تھی، ان کی عوام جو ان کا نام سننا گوارا نہیں کرتی تھی، آج ان کی مالا جپتی ہے، آج ان کے نام کے گن گاتی ہے کہ یہ علماء ایسے ہیں۔ پھر ہمارے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے علماء کو دیکھیں آپ کہ پوری دنیا میں انہوں نے مسجدیں بنائی، انہوں نے مدرسے بنائے، یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، کہیں بھی دور دور علاقوں میں گئے اور انہوں نے وہاں اسلام کا بول بالا کیا، ناروے تک گئے، دنیا کے آخری کنارے تک گئے اور دین کا کام کیا، چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، مدرسے کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو۔ ان کا یہ کام چلتا رہے گا، پروان پاتا رہے گا، لیکن آپ کی دکان بند ہوگی۔ اس لیے یہ ذرا آپ غور کریں، مرزا کی باتوں کو بھی سنیں، اور پھر ذرا غور کریں کہ یہ جو آپ کو جن مولویوں سے دور کرنا چاہتا ہے، یہ وہ مولوی جو آپ کو ڈپریشن سے دور کرتے ہیں، وہ مولوی جو آپ کو ٹینشن سے دور کرتے ہیں، وہ مولوی جو آپ کے گھر کے مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں، سلوشن بتاتے ہیں، وہ مولوی جو آپ کے گھروں کے رشتوں کو قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں، وہ مولوی جو آپ کے جنازے پڑھاتے ہیں، وہ مولوی جو آپ کی نمازوں کے امام ہیں، وہ مولوی جو رمضان میں آپ کو تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، وہ مولوی جو اللہ کا کلام قرآن مجید آپ کو، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ مولوی جو دین کی پوری سوجھ بوجھ آپ کو بتاتے ہیں، وہ مولوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے اندر کیا کچھ تھا، وہ ساری کی وضاحت وہ مولوی کرتے ہیں۔ اور یہ مرزا کیا کہتا ہے کہ ان کی میں دکانیں بند کر دوں گا، اور پھر اس سے کہتا ہے کہ میں نے مفتی حنیف قریشی سے مناظرہ اس لیے نہیں کیا کہ مفتی منیب الرحمان کو لاؤ، میں نے مفتی طارق مسعود سے مناظرہ اس لیے نہیں کیا کہ مفتی تقی عثمانی کو لاؤ۔ ارے میاں، بڑوں کو چھوڑو، پہلے ان کے بچوں سے تو بیٹھو آپ، کسی شاگرد کا سامنا تم نہیں کر سکتے تو ان بڑوں کے خاک تم ان کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکو۔ تو مولوی کی دکان، مولویوں کو تالا نہیں لگے گا، مدرسوں کو تالا نہیں لگے گا، تالا لگے گا تو انشاءاللہ مرزا کو لگے گا۔ اللہ اسے، مجھے، سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔